تم جس راستے پر چل رہے تھے اصل تمہاری منزل مدینہ طیبہ ہے، تمہارا سفر حضور پاک کے قدموں تک پہنچنا ہے، لیکن ایرا غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر ڈالتا ہے اور تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر. اسی لیے قرآن نے کہا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر. دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا. تمہاری منزل یہ نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. تم ٹیڑے میڑے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، فاصلہ دور ہو جائے گا. اس لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے. اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے، زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی ہیں. تمہیں پتا ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی، آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو. دنیا چل پڑی ہے پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی. اللہ کا قانون ہے یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے. لیکن کتنے مزے سے، کتنے ٹھاٹ باٹ سے نوجوان، ہاتھ میں کچھ نہیں، آس پاس کچھ نہیں، عمل بھی کچھ نہیں، ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں. تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں. مجھے بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی. ایک مرغی کٹی، دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں. کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسے طریقے نہیں ہو گئے؟ آج ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا. نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں. اور ہمارے امت کے ساتھ یہ نہیں، بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مذاق، یہ روزانہ نہیں چل رہا ہے. یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے میاں جب ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولہے پر گھر کے اندر، اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عیاشی میں رات گزارے؟ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اڈے پر گزارے؟ تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئیں؟ یہ امت وہ ہے، تمہیں میں بتاؤں جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے. ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاصد بن کر جا رہے تھے اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا. موب لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی. یہ خبر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچی وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ انا للہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کا جم غفیر مدینے میں جمع ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا. اس میں سپہ سالار کی تعداد کئی صحابہ کی تھی، اور جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے نکلا 900 کلومیٹر دور چل کر کے گئے اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخیے کھڑا کر دیے اور ان کو الٹ پلٹ کر کے آئے اور لوگوں کو یہ میسج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑ خانی نہ کرنا ورنہ پورا مدینہ باہر آ جائے گا.
یہ یونٹی، یہ اتحاد، ان کے اندر یہ احساس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا کر رکھا تھا کہ کل مؤمن جسد واحد. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جتنے مومن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. جیسے ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے. مومنوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا. آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے جس کو شاعر نے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے. آدمی سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں، بس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گپیں لگا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہماری عمروں کا احتساب ہونا چاہیے. ہماری زندگی کو گن کر کے دیکھیں کتنے سال کے ہیں ہم. 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، اور اس کے بعد گنو ہم سے کیا ہو سکا ہے اس دنیا میں. ہم اس دنیا میں کیا کر چکے اب تک؟ ہم سے کچھ نہیں ہوا. اگر تاریخ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لشکر اسلام کی سپہ سالاری کرتے ہوئے آنے والا ایک نوجوان محمد بن قاسم 10,000 کا لشکر لے کر عرب سے آیا تھا اور پرچم اسلام لہرایا تھا. تاریخ میں آج بھی رقم ہے. اپنے تو اپنے پنڈتوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے. ہاں، پنڈتوں نے بھی لکھا ہے. اور یہ محمد بن قاسم 10,000 کی سپہ سالاری کے ساتھ ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا. عمر کیا تھی؟ صرف 19 سال کی عمر تھی. 19 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ انجام دینے والا، انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا، اپنی ایج کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا. طارق بن زیاد، جس کا یورپ بھی قائل ہے، جبل الطارق آج بھی ایک مقام ہے یورپ میں جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے. یہ حضرت طارق بن زیاد کے نام سے ہے. یہ پہلا سپہ سالار ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ عزم پیش کیا تھا. یورپ کی سرزمین پر جب کشتیاں لے کر پہنچے تھے یہ مومنین کی تعداد، وہ طارق بن زیاد ہی ہے جس نے پوری کشتیوں کو آگ لگا دیا. کہا تھا کہ ہم پیچھے مڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں. جتنے ساتھ آئے تھے سمندر پار کر کے، کشتیوں کا سفر تھا، کشتیاں لکڑی کی بنی ہوئی، آگ لگا دیا اور کہا اب اس عزم کے ساتھ اترو، یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا جھنڈا لہرائے گا. میرے عزیزو، عمر 22 سال کی تھی طارق بن زیاد. اور ایک دو نہیں، میں تمہارے سامنے مثالیں رکھوں. ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولی کامل کی آپ کو میں تاریخ اگر بتاؤں، جو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 200 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے، اور جن کا لقب سلطان الاولیاء ہے، سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے متعلق یہ فرمایا گیا وہ سلطان الاولیاء ہے، ہندوستان کے اولیاء اکرام کے بادشاہ کی حیثیت ہے. سرکار غریب نواز سے بھی پہلے آئے، لیکن ان کی عمر ان کی شہادت کے وقت 19 سال کی تھی. صرف 19 سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پا لیا. ہماری تو زندگی کی عمریں پتہ نہیں کتنی چلی گئیں اور ہم میں سے کوئی کارنامہ نہ ہو سکا. کارنامہ نہ صحیح، زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی نہیں آ سکا. کارنامے نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن مسلمان تو بن جاتا کوئی. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو زندگی ملی ہے کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہاری تاریخ رقم ہو جائے، ورنہ قبرستان جا کر کے دیکھنا، وہاں تو لکھے ہوئے کتبے بھی مٹ گئے. قبروں میں کون سویا ہے ان کو بھی لوگ فراموش کر چکے، بھول گئے، سب بھول گئے. لیکن کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ آباد رہتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس روئے زمین پر اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیا کرتے تھے. کس نے اس دنیا میں تمہیں ملوث کیا ہے؟
یہ وہ قوم ہے جو قیصر و کسریٰ کو گھٹنے پر لے آئی تھی. یہ وہ قوم ہے جس نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے تھے. یہ وہ قوم ہے جس نے افریقہ کی جنگلوں میں بھی اذانیں دی تھی. یہ وہ قوم ہے جس نے یورپ کے کلیساؤں میں کلمہ توحید کو بلند کیا تھا. لیکن آج اسی قوم کی حال یہ ہے کہ دنیا ہر گھڑی ہمارے اعمال کو نشانہ بنا کر کے ہمیں ڈیگریڈ کرتی جا رہی ہے. سمجھ جاؤ میرے عزیزو، کب تک اس زندگی کا اس طرح سے چلے گا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قبر انور میں وہ زندہ ہیں؟ ہم تو سنی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ ہیں. لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں. تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں. فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں. عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے. صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں. بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے. زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزوں. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں. لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا. ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے. ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے. جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لو لگا دو. اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر. لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا. ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ یہ مقام پیدا کر دیتا ہے. یہ مقام، ورنہ عالم تو بہت سارے، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی. زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے. اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی. تاج الشریعہ نے فرمایا بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں.
تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، جو حضور کی غلامی میں ملے گی وہ عزت نہیں پا سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا۔ جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی، ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا، اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار، یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے، کس انداز سے۔ آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے، جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں، کمال کی چیزیں تھی نہیں۔ لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے، ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے۔ تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتہ ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہو، کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں، ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں۔ یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے۔ تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی۔ ہم سنیوں کے ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا، جہاں دیکھو پروگرام جلسے۔ میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں، میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا۔ لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے۔ ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے۔ میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں، 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں، 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہوئے،
2000 करोड़ रुपए। मेरे अजीजों, ठीक है ये सब अपनी जगह पर, लेकिन पूरे स्टेट पर घूम करके देखें तो मुसलमानों के नाम की एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है, कोई एक बड़ा इदारा नहीं कायम कर सके। 2000 करोड़ की भारी रकम साल भर खर्च करने वाला गरीब स्टेट जिसको लोग समझते हैं। मेरे अजीजों, मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, जिन चीजों में तुम्हारा जहन उलझ गया ये वो तुम्हारे काम की नहीं थी। आला हजरत ने बहुत पहले फरमाया था, ये दुनिया का हाल ये है, शहद दिखाए जहर पिलाए। यहां पर चकाचौंध दिखने वाली चीजें वो तुम्हारे हक की नहीं है। इसलिए मुझे दर्द होता है इस बात का कि हमने जिन चीजों के लिए अल्लाह ताला से अमानत ली थी, हमें अल्लाह ताला ने नवाजा था, वो हमारी रकम भी गलत जगह जाती, हमारी जिंदगी का वक्त भी गलत जगह जा रहा है। अजीजा ने गिरामे वक़ा, इन सब चीजों का सवाल होगा क़यामत के दिन हमसे, हर चीज का सवाल होगा। अगर हमने वक्त को जाया किया है और अपना माल भी गलत जगह इस्तेमाल किया है, हर जगह हमारी पकड़ होगी, हमारी पकड़ होगी। एक हफ्ता कबल मैंने सुना, हमारे चाहने वाले हैं अजीज, उन्होंने कहा एक दरगाह पे गए थे, सुना है एक बहुत बड़े सेठ हैं, वो 2.25 करोड़ का सिर्फ दरवाजा बना रहे हैं। अल्लाह के वलियों के आस्थानों पर